اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم آوا کلما کیا جب کبھی آوا کا مطلب ہے کیا کلما جب کبھی آہدو انہوں نے عہد کیا عہدن کوئی عہد کوئی وعدہ نبذہ ڈال دیا اس کو یا پھینک دیا اس کو یا توڑ دیا اس کو فریقن ایک گروہ نے منہم ان میں سے ایک گروہ نے اس وعدے کو پھینک دیا کیا جب کبھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا کوئی وعدہ نبذہ پھینک دیا اس کو ایک گروہ نے ان میں سے بلکہ اکثر ان کے لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے ان کے اکثر جو ہیں ان میں سے اکثر وہ نہیں ایمان لاتے ولما اور جب جاءہم آیا ان کے پاس جاء کا مطلب ہے آیا ہم ان کے پاس رسول کوئی رسول من عند اللہ اللہ کی طرف سے اندی کا مطلب ہے کی طرف سے کے پاس سے مصدقن تصدیق کرنے والا لما اس کی جو لی کا مطلب ہے کے لیے اور ما جو اس کے لیے جو معہم ان کے پاس ہے جو ان کے پاس پہلے ہی کتاب ہے پہلے ہی کوئی الہامی کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا جب ان کے پاس ایک اور رسول آیا تو ان لوگوں نے کیا کیا نبذہ پھینک دیا فریقن ایک گروہ نے من الذین ان لوگوں میں سے اوتوا الکتابہ جو دیے گئے تھے کتاب وہ لوگ جو کتاب دیے گئے تھے یا جن کو کتاب دی گئی تھی ان لوگوں نے پھینک دیا ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کی کتاب کو وراء پیچھے ظہورہم اپنی پشتوں کے پیچھے کأنہم گویا کہ وہ کأنہ کا مطلب ہوتا ہے جیسا کہ وہ یا گویا کہ وہ لا یعلمون نہیں وہ جانتے تھے گویا کہ وہ نہیں جانتے تھے یعنی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ایسے پشت پیچھے ڈال دیا گویا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں کہ یہ ان کے لیے آئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور جب آیا ان کے پاس کوئی رسول اللہ کے پاس سے اس چیز کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس پہلے ہی تھی تو اس وقت ان لوگوں نے کیا کیا ان لوگوں نے پھینک دیا ان میں سے ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جو دیے گئے تھے کتاب وہ لوگ جو دیے گئے تھے کتاب ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے گویا کہ وہ نہ جانتے ہوں واتبعوا اور وہ پیچھے لگ گئے یا انہوں نے پیروی کی تبع کا مطلب ہوتا ہے تبعات کرنا یا پیروی کرنا یا پیچھے لگ جانا ما کا مطلب ہوتا ہے جو اس چیز کے جو تتلو الشیاطین تتلو تلاوت کرتے تھے پڑھتے تھے جو تلاوت کرتے تھے شیاطین اس چیز کے پیچھے وہ لگ گئے جو پڑھتے تھے شیاطین علی پر ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں یا سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں جو شیاطین پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کی دور حکومت میں وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے شیاطین کیا پڑھتے تھے شیاطین جادو کی کتابیں پڑھتے تھے اور جادو سکھاتے تھے لوگوں کو وما کفر سلیمان یہ دور حکومت سلیمان علیہ السلام کا تھا لیکن سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا وما اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے ولیکن اور لیکن الشیاطین اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں کفر نہیں کیا لیکن اس وقت جو شیطان تھے
انہوں نے کفر کیا یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، وما انزل، اور جو ما کا مطلب ہے جو، انزلہ اتارا گیا، نازل کیا گیا، علی الملکین دو فرشتوں پر، ملک کا مطلب ہے ایک فرشتہ، اور ملکین دو فرشتے، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، اور وہ بھی جو نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں پر، بے بابلا ہاروتا و ماروتا، بابل شہر میں، بابل شہر کا نام ہے، ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کا نام ہے، بابل شہر میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جو نازل کیا گیا تھا وہ بھی وہ سکھاتے تھے، وما یعلمانی، یہ بابل شہر میں دو فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا جادو دے کر، جادو کا علم دے کر لوگوں کی آزمائش کے لیے، صرف چیک کرنے کے لیے کہ یہ میں نے کتاب اتاری ہے، اس کتاب کو کون فالو کرے گا اور اس جادو کو کون فالو کرے گا، اور لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بابل شہر میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جادو نازل کیا تھا اور ان کو وہاں بھیجا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، لیکن وہ ساتھ میں کہتے تھے کہ ہم سے جادو نہ سیکھو، ہم صرف آزمائش کے لیے آئے ہیں، یہ جادو کفر ہے اور ہم صرف لوگوں کی آزمائش کے لیے آئے ہیں، وما یعلمانی، اور نہیں وہ سکھاتے تھے دونوں، من احدن کسی ایک کو، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہہ دیتے، انما کہ بے شک، نحن ہم، فتنۃ آزمائش ہیں، فلا تکفر پس نہ تم کفر کرو، وہ کسی کو بھی لوگوں میں سے کسی ایک کو بھی جادو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ ان کو پہلے بتا دیتے تھے کہ ہم صرف فتنہ ہیں، ہم صرف آزمائش کے لیے آئے ہیں، بس تم یہ کفر نہ کرو، یہ جو جادو ہے یہ کفر ہے اور تم کفر نہ سیکھو، فیتعلمون، تو وہ سیکھتے تھے، لوگ سیکھتے تھے، منہما ان میں سے، ان دونوں سے، ما جو، یفرقون تو فرقہ ڈال دے یا جدائی ڈال دے، بہی اس کے ساتھ، ان جادو کے ساتھ، بین المرء آدمی کے درمیان، بینا کا مطلب ہوتا ہے کہ درمیان، المرء آدمی، و زوجہ اور اس کی بیوی، وہ کیا جادو سیکھتے تھے، وہ سیکھتے تھے وہ بھلا جادو جو تفرقہ ڈال دے یا جدائی ڈال دے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان میں، وما ہم بضارین بہ، اور نہیں، ما جو ہے وہ نہیں کے مطلب میں بھی آتا ہے اور جو کے مطلب میں بھی آتا ہے، ما یہاں پہ جو ہے اور یہاں پہ ما کا مطلب ہے نہیں، یہ فکرے کے حساب سے یوز ہو رہا ہے، اور نہیں ہم وہ بزارینا نقصان پہنچانے والے تھے، اور نہیں وہ نقصان پہنچانے والے تھے، بہی اس کے ساتھ، من احدن کسی کو بھی، کسی ایک کو بھی، الا باذن اللہ مگر صرف حکم کے ساتھ، اللہ ہی اللہ کے، باذنی کا مطلب ہوتا ہے حکم کے ساتھ یا اذن کے ساتھ، صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی وہ نقصان پہنچا سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کا اگر حکم نہ ہوتا تو وہ اس جادو کے ساتھ کسی کو بھی نقصان پہنچا نہیں سکتے تھے، وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے، ما یضرہم جو نقصان پہنچاتا ان کو خود نقصان پہنچ رہا تھا، یہ وہ نہیں جانتے تھے، وہ سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتا، ولا ینفعہم اور نہ نفع دیتا ان کو، جادو صرف ان کو خود کو نقصان پہنچا رہا تھا، وہ نفع نہیں دینے والی چیز تھی، لیکن وہ سیکھ رہے تھے، وَلَقَدْ اور بے شک، عالم وہ جانتے تھے، لامن اشتراہ، لا کا مطلب ہے کہ یا البتہ، من کا مطلب ہے جس نے بھی، نشتراہ خریدا اس کو، اس جادو کو جس نے بھی خریدا، ما لہو نہیں ہے، یہاں بھی ما کا مطلب ہے نہیں، لہو اس کے لیے، لا کا مطلب ہے، لا کا مطلب بھی کے لیے ہوتا ہے اور لی کا مطلب بھی کے لیے ہوتا ہے، ہو اس کے، اور بے شک وہ جانتے تھے کہ البتہ جس نے بھی یہ خریدا، جس نے بھی خریدا اس کو، نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، فی کا مطلب ہوتا ہے میں،
آخرت میں من خلاق کوئی حصہ، یعنی جس کسی نے بھی اس جادو کو سیکھا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ بات وہ جانتے تھے، پھر سے پہلے سے ان کو بتا دیتے تھے کہ ایسا ہے، لیکن وہ پھر بھی سیکھ رہے تھے، جادو کے پیچھے پڑ گئے تھے وہ۔ ولا بیسا، اور یقیناً برا ہے، ما شرعو، جو بیچ ڈالا انہوں نے، شرعو بیچ ڈالا انہوں نے، شرعو بیچنا بھی ہوتا ہے اور خریدنا بھی، خرید و فروخت دونوں کے میننگ میں آتا ہے فکرے کے حساب سے۔ بہی، جس کے بدلے میں یا جس کے ساتھ، انفسہم، اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، اور یقیناً برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا جس کے بدلے میں اپنے آپ کو، یا جس جادو کے بدلے میں انہوں نے جادو خریدا اور اپنے آپ کو بیچ دیا، اپنا فائدہ بیچ دیا، اپنی بھلائی بیچ دی۔ لو کانو یعلمون، کاش کہ وہ جانتے، کانو کا مطلب ہوتا ہے وہ ہوتے، یعلمون جانتے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ ویسے بھی یہ عام بات ہے کہ اگر ایک طرف ہمیں نیکی کا حکم دیا جا رہا ہے اور دوسری طرف برائی کی اٹریکشن موجود ہے، تو برائی کی طرف زیادہ انسان آسانی سے جا سکتا ہے۔ گناہ بہت آسان ہے، گناہ کرنا بہت آسان ہے، اور نیکی جو ہے اس کے لیے تھوڑی محنت چاہیے، تھوڑی کوشش کر کے انسان نیکی کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اور گناہ بہت زیادہ آسانی سے وہ کر لیتا ہے۔ گناہ بہت آسان ہے، گناہ میں بہت زیادہ اٹریکشن ہے، بہت سجا بنا، شیطان گناہ کو بہت سجا بنا کر پیش کرتا ہے، اور انسان بہت جلدی اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، گناہ کی طرف۔ اور ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے بھی ایسے ہی تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور جادو کی طرف مائل ہو گئے، حالانکہ ان کو بتا بھی رہے تھے کہ یہ ایک آزمائش ہے اور تم کفر نہ کرو، لیکن ان کو اس جادو سیکھنے میں بہت دلچسپی محسوس ہو رہی تھی، اور وہ کر رہے تھے، اور اس وقت سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے فائدے کے لیے چیز ہے، ہم اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، جادو کو سیکھ کے ہم کسی کو بھی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، کسی آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان میں جدائی ڈال سکتے ہیں، جو بھی ہم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن جادو اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ اور یہی ایمان بھی رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ ہماری تقدیر ہے، جادو کی وجہ سے کچھ نہیں ہو سکتا، جادو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ ولو، اور اگر، انہم، بے شک وہ، انا کا مطلب ہے بے شک، ہم وہ، آونو ایمان لاتے، واتقوا اور وہ پرہیزگاری کرتے یا تقوی اختیار کرتے۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، گناہوں سے رک جانا اور نیکی کی کوشش کرنا۔ لمثوبۃ من عند اللہ، البتہ ثواب ہوتا، لا کا مطلب ہے البتہ یا یقیناً، مثوبۃ ثواب ہوتا ان کو، ثواب ملتا ان کو، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، خیر بہتر، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ ہوتے جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ ایسا نہ کرتے، جادو کے پیچھے نہ پڑ جاتے، اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، تو البتہ ان کو ثواب ہوتا اللہ کے پاس سے بہتر، کاش کہ وہ جانتے۔ نیک کام کرنا اور نیکی کی طرف راغب ہونا تھوڑا مشکل ہے، بعض سچویشن میں زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جب ایک طرف گناہ کی اٹریکشن موجود ہو، لیکن اس کا جو ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کی جو کامیابی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ نیکی کے پیچھے جو کامیابی چھپی ہے، اس محنت کے پیچھے جو کامیابی ہے، اس کو اگر انسان اس کی پوری امید کرے اور امید کرتے ہوئے وہ نیکی کرے تو وہ بہت کامیاب ہو سکتا ہے۔